اللہ کے نبی نے سوچا اور حضرت علی سے فرمایا مٹاؤ رسول اللہ، مٹاؤ۔ تو حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ لا امحوک ابدا، یا صاحب میری ہمت نہیں ہے رسول اللہ پر کراس لگاؤں، میں کیسے لگاؤں گا کراس، میں نہیں مٹا سکتا۔ آپ نے فرمایا لاؤ مجھے دے دو۔ چنانچہ آپ نے لیا، رسول اللہ کا لفظ آپ نے کاٹا اور اس کے بعد لکھا لکھو یہ ایگریمنٹ ہو رہا ہے بٹوین محمد ابن عبداللہ اور قریش مکہ کے درمیان۔ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام اس وقت یہ کہتے کچھ بھی ہو جائے رسول اللہ نہیں کٹے گا، تو نہ وہ کہتا ہے معاہدہ نہیں ہوگا، معاہدہ نہیں ہوگا تو جنگ بند نہیں ہوتی، تو یا تو یہیں سے واپس جائیں گے تو احرام باندھے بغیر، اور وہ خوش ہو جاتے ہم نے واپس کر دیا، اور آگے جاتے تو جنگ ہوتی، اور آگے جاتے جنگ ہوتی، نہیں معلوم ہے کون کون شہید ہو جاتا، عمرہ ہو پاتا نہیں ہو پاتا، اللہ کے نبی کو کیا تکلیف پہنچتی کیا نہ ہوتا کچھ نہیں معلوم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سوچا میں وقتی طور پر رسول اللہ کا لفظ کاٹنا مانوں گا تاکہ آئندہ تاریخ کے ہر صفحے پر رسول اللہ آ جائے گا۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف سے مکہ مکرمہ آ رہے ہیں عمرہ کرنے کی نیت سے۔ آپ کے علم میں تھا کہ شاید مکے والے ہمیں مکے شہر میں داخل نہیں ہونے دیں گے، لیکن چونکہ ہم نے خواب دیکھا ہے لہذا جائیں گے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ کے قریب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے جو 10-12 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ مکے والوں کو پتہ چل چکا تھا کہ مدینے والے عمرہ کرنے کی نیت سے آئے ہیں، ہم ان کو اندر نہیں آنے دیں گے۔ آپ نے یہ سوچا کہ بجائے اس کے کہ ہم ایسے ہی چلے جائیں اور وہاں ٹکراؤ ہو جائے، ان کے ساتھ پہلے بات چیت کریں گے۔ چنانچہ سفارت شروع ہو گئی، افراد بھیجنے شروع کیے تاکہ ان کو سمجھائیں۔ اسی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھی بھیجا گیا تاکہ ان کو جا کے سمجھائیں کہ بھائی دیکھو لڑائی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لڑائی تو وہاں چل رہی ہے جہاں چل رہی ہے، وہ تو جنگ بدر بھی ہوئی ہے، جنگ عہد بھی ہوئی ہے، جنگ خندق بھی ہوئی ہے، جنگیں چل رہی ہیں۔ اس وقت ہم صرف عمرہ کرنے کے ارادے سے آئے ہیں، ہم کھانے کا بار جائیں گے، عمرہ کریں گے اور واپس نکل جائیں گے، اس لیے آپ راستے میں مت آؤ۔ مکے والوں نے کہا یہ ہماری تو ناک کٹے گی، آپ کو کیسے ہم آنے دیں گے، مکہ ہمارا، کھانا کعبہ ہمارا۔ یہ غلط کہنا تھا ان کا، لہذا ہم نہیں آنے دیں گے، ہماری شان کے خلاف ہے یہ برداشت، اور اگر آنا کی کوشش کی تو یہاں سے تلواریں سامنے آئیں گی۔ یعنی آپ ہوں گے احرام میں، اور احرام میں بال نہیں کاٹ سکتے، احرام میں ناخن نہیں کاٹ سکتے، تو حملہ کیسے کریں گے یا دفاع کیسے کریں گے، اور یہاں سے تلواریں سامنے آئیں گی، تو آپ احرام کی حالت میں ہوں گے جہاں سے تلواریں سامنے آئیں گی، لہذا یہ غلطی مت کریں، آگے بتائیں۔ اب اللہ کے نبی اسلام کو سمجھانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ نہیں مانے۔ حضرت عثمان غنی کو بھیجا گیا، انہوں نے وہاں لمبی صلیب حدیبیہ کا واقعہ بہت مفصل واقعہ ہے، مجھے اس میں سے ایک نقطہ بتانا ہے۔ مکے والوں نے سوچا کہ بھائی ہم ان کو روکیں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ تمام اقوام اگر آ رہی ہیں، تمام قبائل اگر یہاں آ رہے ہیں، ہر ملک کے لوگ اگر کھانے کعبہ آ رہے ہیں تو ان کو بھی آنے کا حق ہے۔ جب ہم کسی اور کو نہیں روکتے تو ان کو کیوں روکیں گے؟ دوسرے لوگ آتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق، کیا کیا وہ عمرے کرتے ہوں گے وہ کرتے ہوں گے، یہ بھی آئیں گے تو کیوں روکیں گے ہم انہیں؟ لیکن ساتھ میں جو ان کو ضد تھی، جو نفرت تھی، جو عناد تھا، وہ کہتا تھا نہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ہم ان کو آنے دیں گے، اس مخمصے میں تھے۔ اس بیچ میں صورتحال یہ ہو گئی کہ حضرت عثمان غنی کے متعلق غلط خبر مشہور ہو گئی کہ انہوں نے مکے والوں کو شہید کر دیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہی سنا کہ عثمان جن کو میں نے بھیجا تھا سمجھانے کے لیے انہوں نے ان کو شہید کر دیا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو جمع کیا، فرمایا بھائی دیکھو اگر یہ بات صحیح ہوئی کہ عثمان کو انہوں نے شہید کر دیا ہوگا، پھر عہد کرو، پھر تو موت و زندگی کا فیصلہ ہوگا، پھر یا وہ رہیں گے یا ہم رہیں گے، اور واپس نہیں جائیں گے یا لاشیں گریں، یعنی عہد تو بیعت ہو گئی موت پر۔ مکے والوں نے جب سنا کہ یہ تو ایسی بیعت ہو گئی وہاں، انہوں نے تو ایسا طے کر لیا کہ اب جائیں گے نہیں ہم واپس کسی حال میں، اگر عثمان کو انہوں نے شہید کر دیا ہوگا تو کھانے کعبہ میں خون گرے گا ہماری وجہ سے، تو تھوڑے پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا بھائی کوئی بات ہونی چاہیے۔ چنانچہ وہاں سے ایک وفد آیا، پھر دوسرا وفد آیا، پھر تیسرا وفد آیا، آتے ایک گفتگو ہوتے، بہرحال آخر میں نتیجہ کہاں پہنچا کہ مکے والوں کی طرف سے جو ڈیلیگیشن آیا اس کا سربراہ تھا، اس کا نام تھا سہیل ابن عمرو۔ تو بات چیت کے دوران اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھو بھائی ہم عمرے کے ارادے سے آئے ہیں، احرام باندھ کر آئے، واپس نہیں جا سکتے، تم لوگ کہتے ہو ہم کسی حال میں اندر آنے نہیں دیں گے، تو حل کیا نکلے گا اس کا؟ بس اس گفتگو میں آپ نے فرمایا ایک کام کرتے ہیں، تمہاری اور ہماری جو جنگ چل رہی ہے جنگ ہم ختم کر دیں۔ انہوں نے کہا ہاں بہت اچھا ہے، لیکن آپ اس سال واپس جائیں تاکہ ہماری ناک رہے، ہم کہہ سکیں ہم نے آنے نہیں دیا، اگلے سال آپ آ جائیے اور جنگ ہم بند کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے سوچا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو صاحب ہم یہاں سے واپس جائیں گے۔ جو ہی صحابہ کرام نے یہ سنا کہ حضور واپس جانے کا فیصلہ کر رہے ہیں یہیں سے، ان کے تو خواب بکھر گئے، وہ تو چاہ رہے تھے ہم کسی طرح کعبے پہنچے، اور اللہ کے نبی فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہاں صاحب ہم یہیں سے واپس چلے جائیں گے، اگلے سال آئیں گے، لیکن جنگ بند کریں گے 10 سال کے لیے۔ بہرحال لمبی گفتگو ہونے کے بعد آخر میں طے ہو گیا، کیا صاحب جنگ بند 10 سال کے لیے ایگریمنٹ کرتے ہیں، معاہدہ کرتے ہیں، نا جنگ معاہدہ،
آپ اس سال واپس جائیں گے، آپ قربانی کے جانور لے کر آئیں یہیں ذبح کر دیں، اگلے سال آپ عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے۔ تو اسی پر معاہدہ، اور بھی چند دفعات تھی۔ صحابہ کرام میں سے کسی کا ذہن آمادہ نہیں تھا اس کے لیے، لیکن حضور کے سامنے بات بھی نہیں کر سکتے تھے۔ بہرحال استعداد چل رہا تھا۔ حضور نے سوچا کہ اگر ہم اس سال واپس جائیں گے، ہے یہ بڑی ناگواری کی چیز کہ ہم جہاں پہنچ کر واپس جائیں، احرام باندھ کر کے آئیں اور جانور لے کر آئیں، وہ ذبح ہم یہاں کریں گے، کرنے سے وہ خانہ کعبہ کے بعد جا کر قربانی کے جانور راستے میں ہمارے صحابہ کرام کا ذہن آمادہ بھی نہیں اس کو قبول کرنے کے لیے۔ یہ صورتحال حضور کے سامنے تھی، مگر ساتھ میں یہ بھی سوچا تھا کہ اس کے نتائج کیا نکلیں گے آگے۔ بہرحال وہ ایگریمنٹ بیٹھ کر لکھا جا رہا ہے، لکھو جی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضور نے فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس نے کہا یہ کیا لکھا آپ نے، بسم اللہ الرحمن الرحیم؟ ہم نہیں مانتے بسم اللہ، آپ سیدھے لکھو وہ جو آج تک ہم لکھتے تھے۔ فرمایا چلو وہی لکھو۔ اگلا جملہ، ھذا ما قاضہ محمد رسول اللہ، یہ فیصلہ ہو رہا ہے محمد رسول اللہ اور مکے کے کفار کے درمیان۔ اس نے کہا کیا لکھ رہے ہیں آپ، محمد رسول اللہ؟ ہم آپ کو رسول اللہ مانتے ہی نہیں۔ اگر ہم آپ کو رسول اللہ مانیں گے تو پھر آپ کے جھگڑا ہی ختم ہو گیا۔ آپ نے دستاویز میں اپنا یہ رسول اللہ کیوں لکھا آپ نے؟ ہم نہیں مانیں گے۔ حضور نے فرمایا میں تو رسول اللہ ہوں۔ اس نے کہا ہم تو نہیں مانتے آپ کو رسول اللہ، اگر آپ مٹائیں گے رسول اللہ تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی معاہدہ نہیں۔ اب اللہ کے نبی نے سوچا اگر معاہدہ نہیں ہوا تو نتیجہ کیا ہے، ہم آگے جائیں گے تو جنگ ہوگی، واپس جائیں گے تو بغیر عمرے کے جائیں گے، تو یہ صورتحال بھی مشکل ہو، یہ بھی صورتحال بھی مشکل ہو۔ اور اگر میں نے رسول اللہ کا لفظ کٹوا دیا تو میں تو رسول اللہ ہوں، تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی نے سوچا اور حضرت علی سے فرمایا مٹاؤ رسول اللہ، امحو، مٹاؤ۔ تو حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ لا امحوک ابدا، یا رسول میری ہمت نہیں ہے رسول اللہ پر کراس لگاؤ، میں کیسے لگاؤں گا کراس، میں نہیں مٹا سکتا۔ آپ نے فرمایا لاؤ مجھے دے دو۔ چنانچہ آپ نے لیا رسول اللہ کا لفظ، آپ نے کاٹا اور اس کا لکھا لکھو یہ ایگریمنٹ ہو رہا ہے بٹوین محمد ابن عبداللہ اور قریش مکہ کے درمیان۔ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام اس وقت یہ کہتے کچھ بھی ہو جائے رسول اللہ نہیں کٹے گا، تو نہ وہ کہتا معاہدہ نہیں ہوگا، معاہدہ نہیں ہوگا تو جنگ بند نہ ہوتی، جنگ بند نہیں ہوتی تو یا تو یہیں سے واپس جائیں گے تو احرام باندھے بغیر، اور وہ خوش ہو جاتے ہم نے واپس کر دیا، اور آگے جاتے تو جنگ ہوتی، اور آگے جاتے جنگ ہوتی، نہیں معلوم ہے کون کون شہید ہو جاتا، عمرہ ہو پاتا نہیں ہو پاتا، اللہ کے نبی کو کیا تکلیف پہنچتی، کیا نہ ہوتا، کچھ نہیں معلوم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سوچا میں وقتی طور پر رسول اللہ کا لفظ کاٹنا مان رہا ہوں، مانوں گا، تاکہ آئندہ تاریخ کے ہر صفحے پر رسول اللہ آ جائے گا، جہاں ایک صفحے پہ کٹے گا آگے تاریخ پر آ جائے گا۔ آپ نے کہا چلو بٹاؤ۔ حضرت عمر کو برداشت نہیں ہوا یہ سب۔ خیر اس کے بعد پھر معاہدہ ہو گیا، دستخط ہو گئے، آپ واپس جائیں۔ حضور نے کہا کرو جی سارے جانور یہیں ذبح کرو، احرام کھولو اور واپس چلو۔ صحابہ بہت دکھی دل کے ساتھ واپس جا رہے ہیں، کسی کی طبیعت آمادہ نہیں، ہم کیوں واپس گئے، ہم تو آئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، ہم ان کا کیا کرنا تھا ہمیں۔ اس راستے میں آیت نازل ہوئی انا فتحنا لک فتحا مبینا، آپ کو بہت بڑی فتح مل گئی، کہ صحابہ سمجھ نہیں پا رہے اس میں فتح کہاں ہے۔ بہرحال پہنچے حضور واپس مدینہ، اکثر صحابہ غمزدہ۔ اس وقت اللہ کے نبی ان کو بشارت سنائی، بھائی دیکھو مسجد قباء میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھو، 1 عمرے کا ثواب، وہاں تو عمرہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، یہاں اگر تم نے مسجد قباء میں 2 رکعت نماز پڑھی مقبول عمرے کا ثواب۔ بس صحابہ کرام دڑا دڑ مدینہ طیبہ سے آدھے گھنٹے کے فاصلے پر مسجد قباء، 2 رکعت نماز پڑھی، عمرے کا ثواب، آج تک عمل جاری۔ بہرحال اب جب نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ پہنچے تو حضور نے سوچا جنگ معاہدہ ہو گیا ہے، 10 سال کے لیے جنگ بند ہے، کوئی حملہ نہیں ہوگا، مکے والوں کی طرف سے حملہ نہیں ہوگا، کوئی قوم اب حملہ آور نہیں ہوگی، ہم بالکل آزاد ہیں۔ لہٰذا اب دیکھیے نمبر 1 دنیا کے تمام بادشاہوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت، جو سوچ بھی نہیں سکتے تھے پہلے۔ نمبر 2 عرب کے تمام قبائل کو اسلام قبول کرنے کی دعوت، جو جا بھی نہیں سکتے تھے پہلے سارے علاقوں میں۔ تمام قبائل کے لوگ وفود اور وفود مدینے آنے لگے، یہاں تک کہ مکے کے لوگ آ کر مدینہ آ کر دیکھتے تھے مدینے کی سوسائٹی، مدینے کی ریاست، مدینے کا نظام حکومت، وہاں کا ماحول، اس کو دیکھنے کے لیے مکے کے لوگ آ رہے ہیں، تو وہاں کے لوگ بھی آ رہے ہیں۔ تمام عرب قبائل ملاقاتوں کے لیے آنے لگے، اور ساتھ میں اللہ کے نبی کے مقابلے میں ایک دشمن خطرناک کھڑا تھا، وہ تھا خیبر کے یہودی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام جب مکے والوں کے ساتھ جنگ بند ہو گئی، ٹھیک، خیبر کے یہودیوں کو پتہ چل گیا کہ اب مکے والے ہماری کوئی مدد نہیں کریں گے، لہذا اللہ کے نبی نے بڑی آسانی کے ساتھ خیبر پر حملہ کیا اور خیبر فتح ہو گیا۔ مکے والے ان کی مدد کر نہ سکے، کیوں نہیں کر سکے؟ کیونکہ معاہدہ ہو گیا تھا۔ اب لوگوں کو سمجھ میں آ گیا اللہ کے نبی نے 2 دشمنوں کے بیچ میں اپنے آپ کو رکھ کر، ادھر مکے والے ادھر خیبر والے تھے، ان کے ساتھ معاہدہ کر کے جنگ بند کر دی، اور ان کے ساتھ جنگ کرنی پڑی تو ان کو کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکے، بہت آسانی کے ساتھ خیبر فتح ہو گیا۔ تو خیبر بھی فتح ہو گیا، دنیا کے تمام بادشاہوں کو اسلام کے خطوط قبول کرنے کے خطوط پہنچے، عرب کے تمام قبائل میں اسلام
اسلام کی دعوت پہنچی، مکے کے بڑے بڑے سربراہان مدینے آئے اور اسلام قبول کیا، اس میں خالد بن ولید بھی آ گئے۔ اب جب خالد بن ولید اور اس طرح سے 2-3 کمانڈر آ گئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا مکے نے اپنے جگر پھینک دی ہے، اب وہاں کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ وجہ ہوئی وہ معاہدہ، آپ نے وقتی طور پر لفظ رسول اللہ کاٹنا مان لیا، نتائج یہ نکل آئے۔ اب جنگ بند ہے، اللہ کے نبی تو خلاف ورزی کر ہی نہیں سکتے، انہیں سے خلاف ورزی ہو گئی، انہوں نے کہا نہ جاؤ، معاہدے کی خلاف ورزی ہو گئی۔ جو ہی معاہدے کی خلاف ورزی ہو گئی معاہدہ ٹوٹ گیا۔ جب معاہدہ ٹوٹ گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا ختم، معاہدہ ختم ہو گیا، اب ہم حملہ کریں گے کیونکہ معاہدہ ختم ہو چکا ہے۔ اور ہم جب حملہ کریں گے تو ہم اس لیے حملہ کریں گے کہ ہم ان کا خون بہائیں گے، ہم اس لیے حملہ نہیں کریں گے کہ ان کو دکھ پہنچائیں گے، ہم اس لیے حملہ کریں گے کہ مکہ ہمارے ہاتھ میں آئے گا، وہاں کے لوگوں پھر اسلام کو پیش کریں گے، لہٰذا مسلمان بن جائیں گے۔ چنانچہ 10,000 کی فوج لے کر آ گئے۔ 2 سال پہلے 1,500 تھے کل، اور 1.5 سال کے بعد 10,000 صحابہ کی جماعت تیار ہو گئی۔ پچھلے تقریباً 20 سال کی محنت میں اتنی صحابہ کی جماعت تیار نہیں ہو سکی تھی جتنے 1.5 سال کے عرصے میں تیار ہو گئی۔ وجہ بن گئی لفظ رسول اللہ کاٹنا آپ نے مان لیا۔ پوائنٹ کیا نکلا؟ کبھی کبھی چھوٹے مسئلے کو آپ پوائنٹ آف پرسٹیج بنائیں گے اور اپنے لیے مسائل کھڑے کریں گے، اور کبھی کسی بڑے مسئلے کو آپ پوائنٹ آف پرسٹیج نہیں بنائیں گے تو بہت سارے مسائل سے اپنے کو بچا لیں گے۔ یہ تو اگر یہ حقیقت سمجھ میں آ جائے تو بڑی بصیرت افروز ہے کہ بہت ساری جگہوں پر انسان ٹالرنس اختیار کرے گا تو بہت سارے مسائل سے بچ جائے گا، اور بہت ساری جگہوں پر ریئیکٹ کرے گا۔ ٹاپک یہاں سے چل رہا تھا، زندگی میں ناگواریاں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، دکھ پہنچے گا۔ معمولی معاملے میں بیوی کے ساتھ ذرا سی بات ہو گئی، انبن ہو گئی، شوہر بھی گرم ہے، بیوی بھی گرم ہے، معاملہ بڑھ گیا، اور اس کے بعد پھر مہیلا بیچ میں آ گئے، خاندان میں، اور اگر دونوں میں سے ایک نے برداشت کر لیا، ایک کان سے سنا دوسرے کان سے ایوائڈ کر لیا، شام تک مسئلہ ختم۔ ہم چھوٹے مسئلے کو بڑا بھی بنا سکتے ہیں اور بڑے مسئلے کو چھوٹا بھی مسئلہ بنا سکتے ہیں۔ کشمیری زبان میں بعض کہاوتیں بڑی مزیدار ہوتی ہیں، بڑی معنی خیز ہوتی ہیں۔ وہ کشمیری کہا کرتے ہیں کہ کشن پھول کو اس نے زہر پھول بناؤ۔ کشن پھول کو زہر یعنی کشن پھول جس میں صرف اتنا کھجلائیں گے جہاں تک کہ انفیکشن ہو کر کے یہ کینسر بن جائے گا۔ تو ایسی معمولی بات کو بڑا مت بناؤ۔ بس پیغام کیا ہے کہ زندگی میں تلخیاں آئیں گی، ان تلخیوں میں برداشت کرنا بہتر ہے، صبر کرنا برداشت کرنا بہتر ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصے کو پینے والے جو ہیں وہ بہت ساری مصیبتوں سے بچیں گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ بس ٹاپک ختم ہو گیا۔